ریاست اور ریاستی اداروں کا احترام سب پر لازم۔ ارکان پارلیمنٹ نے ایوان میں بھی خلاف ورزی کی تو رکنیت معطل ہو جائے گی۔ پارلیمانی محاذ پر تحریک انصاف کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، بدزبانی، گالم گلوچ، ڈائز کے گھراؤ اور ہلڑ بازی کرنے والے ارکان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی دونوں ایوانوں کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے اسی ہفتے اہم اقدامات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی تصاویر بھی ایوان میں لانے پر پابندی کا فیصلہ۔ نومئی کیسز میں بانی سمیت تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل، بیرون ممالک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی کے نام شامل۔ عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ، کنور شوذب، شیخ رشید، شیخ راشد، طاہر صادق، راجہ بشارت، واسع قیوم عباسی سمیت دیگر شخصیات کے نام بھی شامل۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست مرتب کر کے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوا دی تھیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے نومئی کیسز کے خاتمے کی منظوری دے دی۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل کے مطابق ریاست 57 مقدمات میں کابینہ کی منظوری پر دستبردار ہوگی۔ کابینہ کی نومئی واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے نومئی مقدمات ختم کرنے کے لیے خصوصی اجلاس طلب کیا۔ خیبر پختونخوا میں فتنے کی 12 سال سے حکومت ترقی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کرسی کا مذاق بنا دیا۔ ہری پور میں جو فیصلہ شیر کے حق میں آیا اس کے پیچھے نااہلی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گوجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا کے پیچھے چیف منسٹر پنجاب پر حملہ آور ہوتے رہے۔ نیا وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہتا ہے۔ میاں والی اور گجرات والوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایٹم بم سے لے کر موٹر وے تک سب جگہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لکھا ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی کہ کوئی غریب علاج سے نہ رہ جائے۔ پنجاب میں 80% جرائم کم ہو چکے۔ ایک سال میں 20,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں میٹرو کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی شناخت پاکستان دشمن کی ہے۔ بھارت سے جنگ کے دوران بھی غلط زبان استعمال کرتے رہے۔ سیاست ضرور کریں لیکن پاکستان کی غیرت کو نہ للکاریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی۔ مجھے لبرٹی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ بانی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو بات کی کیا وہ کوئی پاکستانی کر سکتا ہے؟ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ریاست اور مسلح افواج کے خلاف کوئی بھی ہرزہ سرائی کرے گا تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ میں ہوتا تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ذہنی مفلوج شخص اقتدار کے لیے دشمن کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی قیادت جھوٹ بول کر بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کم کرنے میں کردار کی اپیل۔ کہا پاکستان ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ وقت ہے سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے تحریک انصاف کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ پاکستان اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو اس سال جنگ میں حالات مختلف ہوتے۔ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے سازشی سیاست کو دفن کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے عام آدمی کے لیے جو ترقیاتی منصوبے دیے انہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ نواز شریف نے ملک میں سڑکوں کے جال بچھائے، اسپتال بنوائے۔ مریم نواز پنجاب میں ترقی کا نیا باب رقم کر رہی ہیں۔ میس ٹرانزٹ منصوبہ گوجرانوالہ کے عوام کی تقدیر بدلے گا۔ وزیر اعظم نے اسموگ میں کمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم کو سراہا۔
सुथरा पंजाब प्रोग्राम लायक सताइश करार दिया। बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का दौरे पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, पाकिस्तान का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के मजबूत आज़म का अयादा, चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री लगाने का इरादा, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत एस्प्लिट और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां इन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड किया। अब वो चाहता है कि पाकिस्तान इसके 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल हो। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क हुकाम ने रिपोर्ट पर तबसरा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 40 से जायद अफगान कैंप के खिलाफ ऑपरेशन हरीपुर, नौशहरा, चौरसदा और दीगर अजला में कायम कैंप खाली करने का हुक्म। इब्तदाई मरहले में अफगान कैंप की बिजली मुनक़ता, ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त, मसाजिद में ऐलानात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कैंप्स में इस वक्त 3 लाख से जायद अफगान बशिंदे मुकीम हैं। गैर कानूनी अफगान बशिंदों ने मार्केट्स और शहरी आबादियों में रिहाइश इख्तियार कर ली। सरकारी अराजी और इमदाद पर गैर कानूनी काबिज़ीन को 30 दिन में बेदखल करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 35वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का शानदार मार्च पास्ट अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मिसाल रोशन की। 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले शेड्यूल। नेशनल गेम्स शूटिंग मुकाबलों के पहले रोज 18 मेडल्स का फैसला। पाकिस्तान आर्मी ने 4, पाकिस्तान नेवी ने 2 गोल्ड मेडल जीते। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी एजाज की बात है। नौजवानों को मजबूत माहौल फराहम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कोशिश होगी कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को भरपूर मौके फराहम करें। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि कौमी यकजहती और नौजवानों की सलाहियतों के इजहार का मौका है। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अमेरिका में इंज़ाद मंशियात और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इंज़ाद मंशियात और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। नैटली बेकर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। लॉर्ड्स में PSL की आइंदा सीजन की लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें भी तय। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी पर तबादला ख्याल करेंगे। इंडोनेशिया के सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्हें इस दौरे की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। सिफारती सराय के मुताबिक दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान इंडोनेशियाई सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। मेहमान सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्किल। पंजाब में शादियों पर बंदिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को बंदिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में भी लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने का हुक्म।
فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی، میرج ہال کے اوقات کار کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ شادی سے انکار پر لڑکی کے قتل کیس کا ملزم بری، لاہور ہائی کورٹ نے محمد حسین کی سزا کالعدم قرار دے دی، سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ جاری۔ ٹرائل کورٹ نے 2022 میں ملزم کو سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی۔ اپیل کے دوران پروسیکیوشن محمد حسین کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ علامہ راغب نعیمی دوسرے 3 سالہ مدت کے لیے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مقرر، وزارت قانون اور انصاف نے علامہ راغب نعیمی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 228 کی شق 4 کے تحت ڈاکٹر راغب نعیمی کی تقرری کی منظوری دی۔ علامہ راغب نعیمی کی مدت مکمل ہونے پر یہ عہدہ 1 نومبر 2025 کو خالی ہو گیا تھا۔ اور سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سندھی ثقافتی ٹوپی اور اجرک پہن کر شرکت، ڈاکٹر فاروق ستار ایم پی ایم ارکان اسمبلی سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک، سندھی فنکاروں کی جانب سے شاندار پرفارمنس، شرکا سندھی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔